اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے موضوع پر گفتگو جاری ہے۔ بیان ہوا کہ اس کتاب کی 5 فصلیں ہیں اور ہم پہلی فصل کے آخری مراحل میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس پہلی فصل میں مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی عرفان اسلامی کی تلاش میں کچھ کلی موضوعات کو بیان کر رہے ہیں۔ آج کی گفتگو میں در واقع یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اسلام میں عرفان ہے یا نہیں۔ لہٰذا اگر تاریخی اعتبار سے تاریخی متون اور تاریخی دستاویزات کا جائزہ لیا جائے تو آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ عرفان اور تصوف کے عنوان سے رجحانات اسلام میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ 4 صدی سے لے کر 8ویں صدی ہجری تک ایران، ترکی اور اکثر اسلامی ممالک میں عرفانی اور تصوف کے رجحانات اپنے اوج تک پہنچ چکے تھے۔ پس اس وقت بھی عالم اسلام میں تصوف کے گوناگون فرقے موجود تھے۔ پس عرفانی رجحانات ہمیں ملتے ہیں، اور فرماتے ہیں بطور خاص اگر آپ افریقہ کے شمالی علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو عرفانی رجحانات میں کثرت نظر آئے گی، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس قسم کے رجحانات دوسرے ادیان میں اگر آپ تلاش کرنا چاہیں جو غیر اسلامی ادیان ہیں، مسیحیت ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے یا زرتشتیت ہے، یا اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب آپ دیکھ لیں، ان میں بھی ایسے رجحانات پائے جاتے ہیں کہ جنہیں عرفانی رجحان کہا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے ادیان میں عرفانی رجحان کا ہونا اور اسلام میں عرفانی رجحان کا ہونا ایک نقطۂ مشترک ہے، تو یہاں یہ سوال پیش آتا ہے کہ کیا اسلام میں عرفان اسلامی کے عنوان سے کوئی چیز ہے بھی صحیح یا نہیں؟ یعنی آیا اسلام عرفان کو لایا ہے یا نہیں لے کر آیا ہے، یا یہ مسلمانوں نے دوسرے ادیان سے کاپی پیسٹ کیا ہے اور اسے اٹھا کر اسلام کے اندر داخل کر دیا ہے اور اس کا نام عرفان اسلامی یا تصوف اسلامی رکھ دیا ہے اور اس کی اب پیروی کرنا شروع کر دیا ہے۔ در واقع یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسے غیر اسلام سے اسلام کے اندر داخل کیا گیا ہے۔ اگر اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہو تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ عرفان اسلامی کے عنوان سے جو چیز بھی موجود ہے در حقیقت وہ اسلامی نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا عرفان ہے۔ یعنی در حقیقت اسلام عرفان کے عنوان سے کوئی چیز نہیں لے کر آیا ہے، یہ مسلمانوں نے اختراع کیا ہے، ایجاد کیا ہے، یہ ایک نظریہ۔ دوسرا نظریہ کہ نہیں، اسلام عرفانی رجحانات کو لے کر آیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اسلام عرفانی رجحانات کو لے کر آیا ہے تو یہ جو آج کل مسلمانوں کے درمیان عرفان اور تصوف کے عنوان سے جو تعلیمات موجود ہیں، جو عرفان نظری کے اعتبار سے آئیڈیالوجی اور نظریات پائے جاتے ہیں، عرفان عملی کے اعتبار سے جو چیزیں پائی جاتی ہیں، کیا یہ مسلمانوں کا عرفان ہے یا اسلامی عرفان ہے؟ اور اگر اسلامی عرفان ہے تو کیا اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے یا تحریف نہیں ہوئی ہے؟ اس سوال کا جواب اگر تلاش کرنا چاہیں تو بعض لوگوں نے بطور مطلق عرفان کا انکار کر دیا اور فرماتے ہیں کہ عرفان بدعت ہے، مردود ہے، اس کا اسلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر مسلمانوں میں عرفان پایا جاتا ہے تو در واقع یہ باہر سے اسلام کے اندر داخل کیا گیا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عرفانی تعلیمات خارج سے اسلام میں داخل ہوئیں لیکن اسلام سے ہم آہنگ ضرور ہیں، یعنی اسلامی تعلیمات اور عرفانی تعلیمات آپس میں ہم آہنگی رکھتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو عرفانی تعلیمات موجود ہیں یہ باہر موجود عرفانیات اور تصوف سے ہم آہنگی رکھتی ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ تصوف جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے، یعنی وہ بھی بیرونی جو مذاہب ہیں ان سے مطابقت رکھتا ہے اور اسلام سے بھی اس کی مشابہت پائی جاتی ہے، مطابقت پائی جاتی ہے، لہٰذا اسے تصوف مرضی کا عنوان دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جیسے مسیحیت نے اپنے اندر کچھ چیزیں ایجاد کی، اسی طرح سے مسلمانوں نے بھی اپنے اندر کچھ ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جو اسلامی تعلیمات سے شباہت ضرور رکھتی ہیں، یعنی اسلامی تعلیمات میں ان کی جھلک ضرور نظر آتی ہے لیکن در واقع وہ اسلامی نہیں ہیں، باہر سے آئی ہیں اور مسلمانوں نے انہیں اپنے اندر پر رنگ کر لیا ہے اور باقاعدہ ایک آئیڈیالوجی کے طور پر انہیں اپنا لیا ہے۔ لہٰذا یہاں دلیل کے طور پر سورہ حدید کی آیت نمبر 27 کا سہارا لیا جاتا ہے اور وہاں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانٍ، کہ یہ رہبانیت جسے آپ مشاہدہ کر رہے ہیں یہ دین مسیحیت میں شامل نہیں تھی۔ ابتدعوها، اس سے عیسائیوں نے خود اضافہ کیا ہے، اس کا آغاز کیا ہے، اس کی ابتدا کی ہے۔ ما كتبناها، ہم نے اس رہبانیت کو مسیحیوں کے اوپر واجب قرار نہیں دیا، فرض قرار نہیں دیا، ان کے وظائف میں اسے شامل قرار نہیں دیا۔ ہم نے جس چیز کا ان سے تقاضا کیا ہے الا ابتغاء رضوان، ہم نے ان سے اللہ کی خوشنودی کا مطالبہ کیا ہے، اور چونکہ اللہ کی خوشنودی اس رہبانیت کے طرز عمل میں اس کی جھلک نظر آتی ہے، لہٰذا انہوں نے اس رہبانیت کو باہر سے اسلام میں داخل کر کے باقاعدہ اسے، چونکہ دین مسیحیت کے ساتھ اس کی ایک مشابہت پائی جاتی تھی، اسے دین مسیحیت میں داخل کر کے اور باقاعدہ اس کو پروان چڑھایا اور باقاعدہ ایک نظریہ اس حوالے سے قائم کر لیا ہے، وگرنہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے ما کتبناہا، ہم نے اس رہبانیت کو ان کے اوپر فرض نہیں کیا۔ اب یہاں اس سوال کے جواب میں ایک تیسرا گروہ بھی ہے، اور یہ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، نہ تو عرفان اور تصوف اسلام سے خارج ہے اور نہ تو انہیں مسلمانوں کا عرفان اور مسلمانوں کا تصوف کہا جا سکتا ہے، نہ یہ اسلام سے مشابہت رکھتی ہیں اور مسلمانوں نے اسے پروان چڑھایا ہے اور اسلامی تعلیمات سے ان کو جو ہے وہ ہم آہنگ قرار دے دیا ہے، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسلام میں جو عرفان ہے وہ عرفان اسلام کا جزو ہے، اور اگر کہا جائے کہ اسلام کی روح ہے، اسلام کا مخ ہے، اسلام کا مغز ہے، تو یہ بات بالکل درست ہے۔ عرفان اسلامی باہر سے اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا، اسلام کا جزو ہے، اسلام کا مغز ہے، اسلام کی روح ہے، اسلام کی حقیقت ہے، اور یہ عرفان اسلامی اسلام کی باقی تعلیمات کی طرح قرآن و سنت سے سرچشمہ پکڑتے ہیں اور قرآن و سنت سے باہر نہیں ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ دوسرے مذاہب اور دوسرے مکاتب اور دوسرے مسالک سے اس عرفان کو اسلام میں جو ہے وہ داخل نہیں کیا گیا اور اقتباس نہیں لیا گیا ہے۔ بس عرفان اسلامی باقی مذاہب میں موجود ہے اور اسلام میں بھی موجود ہے، اور دونوں میں مشابہت بھی پائی جاتی ہے، تو اس مشابہت کی خاطر آپ یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ عرفان اسلامی باقی مذاہب سے اقتباس کر کے، کاپی کر کے اسے اسلامی تعلیمات کے اندر داخل کر دیا گیا ہے، چونکہ اسلامی تعلیمات اور عرفان اسلامی کی آپس میں جو ہے وہ مشابہت اور ہم آہنگی تھوڑا بہت نظر آتی تھی، لہٰذا مسلمانوں نے باہر سے اس کو اٹھا کر اسلام کے اندر داخل کر دیا اور پھر اسے پروان چڑھایا، اسے اہمیت دی اور اسے جو ہے وہ مضبوط کیا، جو ایک بہت وسیع علماء کے جو عرفان اسلامی کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی نظریے کے قائل ہیں۔
آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس نقطہ نظر کو دیکھیں تو بہت سارے اسلامی فقہی احکام ایسے ہیں جو اسلام سے پہلے دوسرے مذاہب میں موجود تھے، تو پھر آپ یہ بھی کہیں کہ اسلام نے ان اسلامی احکام کو باقی مذاہب سے کاپی پیسٹ کیا ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ وہاں تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسلامی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تعلیمات کو لے کر آئے ہیں۔ جب آپ وہاں اس نظریے کے قائل ہیں کہ رسول خدا یہ تعلیمات لے کر آئے ہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عرفان اسلامی کے جس کی مشابہت دوسرے مکاتب فکر اور دوسرے مذاہب میں موجود ہے اور ان سے مشابہت رکھتا ہے، یہ وہاں سے کاپی ہوا ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ بھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ میری نظر یہی ہے، یعنی میں اسی نظریے کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ عرفان اسلام کا جزو ہے، اور صرف جز نہیں ہے بلکہ عرفان اسلام کی روح ہے، اسلام کا مخ ہے، اسلام کا مغز ہے، اسلام کی حقیقت ہی عرفان ہے۔ اور اگر کوئی شخص عارف نہیں ہے، یعنی کسی نے عرفان نظری کو درک نہیں کیا ہے، کوئی شخص عرفان عملی پر کاربند نہیں ہے، تو گویا کہ آیت اللہ مصباح کی نظر کا اور نظریے کا نچوڑ یہ بنتا ہے کہ وہ شخص در واقع حقیقت اسلام کے مخ، اسلام کی روح سے وہ خالی ہے۔ البتہ یہاں آیت اللہ مصباح ایک وضاحت کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور وہ وضاحت یہ ہے کہ عرفان اسلامی کے اصیل اور خالص ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ عرفان اسلامی جو ہے وہ اسلام کا جزو ہے، اسلام کی روح ہے، اسلام کا مخ ہے، اسلام کا مغز ہے، یہ جو ہم نے نظریہ قائم کیا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عالم اسلام میں اس وقت جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یا تصوف میں اس وقت جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سب کچھ درست ہے۔ ہم اس کی ہرگز تائید نہیں کر رہے۔ ہم لوگوں کے درمیان موجود عرفان اور لوگوں کے درمیان موجود تصوف کی تائید نہیں کر رہے، ہم خود عرفان کی تائید کر رہے ہیں اور خود عرفان کے بارے میں یا تصوف کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ حقیقت اسلام ہے اور اس کا اسلام سے بہت گہرا رابطہ ہے، اور ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کی روح کا اس کے بدن کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، ایسے ہی عرفان کا اسلام کے ساتھ رابطہ ہے۔ لیکن جو مسلمانوں میں تصوف کے عنوان سے انواع و اقسام کے فرق موجود ہیں، جو عرفان کے عنوان سے نظریاتی طور پر یا عملی طور پر مسلمانوں کے درمیان جو کچھ پایا جاتا ہے یا جو اعتقادات مسلمانوں نے اپنا رکھے ہیں، ہم ان کی تائید نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں غور و خوض کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے، ان کے بارے میں تحقیق کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اس وقت جو مسلمانوں کے درمیان تصوف کے عنوان سے مطالب موجود ہیں، چاہے وہ نظریاتی طور پر ہوں، چاہے وہ عملی طور پر ہوں، یا عرفان میں اور عرفانی مکاتب فکر میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے، چاہے وہ نظریاتی اعتبار سے ہو، چاہے وہ عملی اعتبار سے ہو، اگر ہم اس سب کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام متضاد عقائد اور متضاد طرز عمل اور رفتار کا مجموعہ کہلائے گا، جو کہ درست نہیں ہے۔ پس عرفان اسلام کا ایک عالی ترین رتبہ ہے، اور ہم عرفان کے اصیل اور اسلامی ہونے کے قائل ہیں، لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ عرفان اسلامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماخوذ ہونا چاہیے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں سے ماخوذ ہونا چاہیے، اور رسول خدا اور ان کے جانشینوں کا عرفان کا عالی ترین رتبہ تھا، اور ہمیں انہی سے کاپی پیسٹ کرنا چاہیے اور انہی کی سیرت اور تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اور جو چیز ان کی سیرت و تعلیمات میں موجود نہیں ہے اسے ہمیں پیروں کی ٹھوکر مار کر دور کر دینا چاہیے۔ لیکن مسلمانوں کے درمیان ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے درمیان جو عرفان اور تصوف کے عنوان سے چیزیں پائی جاتی ہیں، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو نادرست ہیں۔ مثلا ہم صوفیوں کے عرفان نظری میں بہت سارے ایسے نظریات کو مشاہدہ کرتے ہیں، عرفان عملی میں بہت سارے ایسے طرز عمل کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو قابل اعتراض ہیں، اور ہم پہلے ان کی طرف اشارہ بھی کر چکے۔
مثلا ایک صوفی ہے جو اپنے نفس کو مارنے کے لیے سالوں سال نہیں نہاتا ہے، اتنا گندگی کے ساتھ وہ رہتا ہے کہ اس کے تمام بدن پر جوئیں پڑ جاتی ہیں، اور وہ انہیں دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنے نفس کو مار لیا ہے، میں نے اپنے نفس کو مار لیا ہے۔ عزیزان محترم، اسلام اس کی تائید کرے گا؟ ہرگز ہرگز اسلام ایسی چیزوں کی تائید نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا ایسے عقائد اور نظریات تصوف میں اور عرفان جعلی میں موجود ہیں مسلمانوں کے درمیان کہ جن کی تائید نہیں کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہاں باقاعدہ طور پر دو چیزوں کے درمیان تفریق کا قائل ہونا ہے۔ پہلا نظریہ یہی ہے کہ عرفان اور تصوف باہر سے اسلام کے اندر داخل نہیں کیے گئے، بلکہ اسلام کی روح، اسلام کی حقیقت اور اسلام کا مخ، اسلام کا مغز ہیں۔ یہ بات واضح ہو جانی چاہیے، اور اس عرفان اسلامی کو باقاعدہ قرآن و سنت سے، یعنی رسول خدا اور ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، یعنی عملی سیرت، تعلیمات یعنی ان کے نظریات اور آئیڈیالوجی سے ماخوذ ہے، ان سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ ہے خالص عرفان۔ لیکن اس کے علاوہ جو مسلمانوں کے درمیان اس وقت موجود ہے عرفان اور تصوف کے عنوان سے، اس میں ملاوٹ موجود ہے، اس میں جو ہے وہ ناخالصی پائی جاتی ہے، اس میں باطل عقائد، باطل نظریات، باطل وظائف یہ موجود ہیں۔ لیکن ہم اس کاذب اور نادرست عرفان یا تصوف کو مشاہدہ کر کے ہم اس عرفان اصیل محمدی اور عرفان اصیل اسلامی جو اسلام کی روح ہے، اسلام کا مخ ہے، اسلام کا مغز ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اب یہاں آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اگر آپ نے عرفان نظری کو مشاہدہ کرنا ہے تو آپ سورہ اخلاص کو دیکھ لیں، سورہ توحید، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ تمام کا تمام مخ عرفان جو ہے وہ اس سورہ توحید کے اندر موجود ہے۔ پھر آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ سورہ حدید کے آغاز میں آپ آیات کو ملاحظہ فرمائیں، سورہ حشر میں آخر میں آپ آیات کو ملاحظہ فرمائیں، تو یہاں آپ کو خداوند متعال کی توحید عرفانی، خداوند متعال کی صفات، خداوند متعال کے افعال یہاں آپ کو قرآن مجید میں واضح طور پر نظر آئیں گے۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ اس تمام عالم ہستی میں خداوند متعال کی ذات اقدس الہی کے وجود پر قرآن مجید میں دلیل موجود ہے۔ مثلا آپ سورہ حشر کی آیت نمبر 22 کو مشاہدہ فرمائیں، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ تو یہ خداوند متعال کے وجود پر دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے کہ جو لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ عالم الغیب ہے، والشہادہ ہے، وہ الرحمن الرحیم بھی وہی ذات ہے۔ اور خداوند متعال نے اس تمام عالم میں موجود موجودات پر اپنا احاطہ کر رکھا ہے۔ اس احاطے کو مشاہدہ کرنا ہو تو آپ دیکھ لیں سورہ نساء کی آیت نمبر 108 ہے کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔ 126 سورہ نساء میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ خداوند متعال ہر شے پر، اس عالم امکان میں موجود ہر شے پر خداوند متعال محیط ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تم جس طرف بھی اپنا چہرہ اور رخ پھیر لو تمہیں خداوند متعال کا چہرہ نظر آئے گا۔ یا سورہ حدید کی آیت نمبر 4 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے۔ یہ آپ اسی طرح سے اس کائنات کی تمام موجودات خداوند متعال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں اور خداوند متعال کی تسبیح کر رہی ہیں، تو پہلے آپ تسبیح سے متعلق آیات کو دیکھ لیں تو سورہ حدید یا اس کے علاوہ قرآن مجید میں جہاں بھی سبح یسبح سے آیا ہے وہ سب خداوند متعال کی تسبیح سے متعلق ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 1 میں ملاحظہ فرمائیں سبح للہ ما فی السماوات والارض،
کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ عزیز اور حکیم ہے خداوند متعال۔ یا اگر آپ خداوند متعال کے سجدہ تکوینی کو مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو سورہ حج کی آیت نمبر 18 کو، جس میں سجدہ بھی ہے، اس 18 نمبر آیات میں آپ موجودات ارضی کے سجدے کو دیکھیں اور موجودات سماوی کے سجدے کو دیکھیں۔ مثلا خداوند متعال وہاں فرما رہا ہے کہ یہ پہاڑوں کو دیکھ لو، درختوں کو دیکھ لو، ان تمام جنبندہ موجودات کو دیکھ لو کہ یہ خداوند متعال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں اور ان کا سجدہ سجدہ تکوینی ہے۔ یا اسی طرح سماوی موجودات کو دیکھ لو کہ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ سب خداوند متعال کے حضور سجدہ تکوینی کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سب کی سب وہ آیات ہیں کہ جو عرفان نظری کے نظریات کو بیان کر رہی ہیں، اور وافر یہاں آیات کا ریفرنس دیا گیا ہے اس کتاب کے نیچے، جو حاشیہ ہے جسے پاورکی فارسی میں کہتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری آیات کا حوالہ دیا گیا ہے قرآن مجید میں، اور یہ سب آیات عرفان نظری کے مطالب کو بیان کرتی ہیں۔ اور اگر آپ قرآن مجید میں عرفان عملی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ تمام آداب، وہ تمام طرز عمل جسے سنن کہا جائے، جو اس قرآن مجید میں موجود ہیں، اور عین وہی آداب اور سنن عرفان عملی میں بیان کی جاتی ہیں، سیر و سلوک میں بیان کی جاتی ہیں، آپ انہیں ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے یہی جو آج کل ہمارا موضوع ابواب جہاد بالنفس میں چل رہا ہے، تفکر اور تأمل کے بارے میں، کہ انسان کو دائماً خداوند متعال کی آیات اور خداوند متعال کی نشانیوں کے بارے میں غور و خوض کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے، تأمل کرنا چاہیے، اور ان نشانیوں سے انسان کو خداوند متعال کو تلاش کرنا چاہیے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ اپنا ایک وقت مخصوص کرے کہ جس وقت میں وہ خداوند متعال کے بارے میں غور و خوض کرے، خداوند متعال کو تلاش کرے۔ انسان رات کو اٹھے، شب بیداری کرے، تہجد کی نماز پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور خداوند متعال کی آیات کے بارے میں غور و خوض کرے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ قرآن میں اور سنت میں آپ کو مل جائے گا، اور عرفان عملی سے متعلق ہے، یا روزے سے متعلق جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے یا سنت میں بیان کیا گیا ہے، چاہے وہ روزہ واجب ہے، چاہے وہ روزہ مستحب ہے، یہی روزہ تو ہے جو عرفان عملی میں بیان کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ رات کو اٹھ کے خداوند متعال کو لمبے لمبے سجدے کرنا، یہ کہاں بیان کیا گیا ہے؟ یہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، یہ سنت میں بیان کیا گیا ہے، یہ سنت عملی ہے حضرات ائمہ معصومین کی، اور اسی کو تو عرفان عملی کہا جاتا ہے۔ خداوند متعال کے بارے میں انسان کا خاضع ہونا، انسان کا خاشع ہونا، تو پس خضوع اور خشوع سے متعلق جو روایات ہیں، جو آیات ہیں، وہ عرفان عملی کو تو بیان کر رہی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیات کو سنتے وقت انسان گڑ گڑائے، انسان زمین پر گر جائے، خداوند متعال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، آہ و بکا کرے، روئے خداوند متعال کے حضور، یہ کیا ہے؟ یہ عرفان عملی ہے جو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ خداوند متعال کی عبادت میں خلوص کا مظاہرہ کرنا، قربتاً الی اللہ، خالصتاً خدا کے لیے عبادت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ عرفان عملی ہی تو ہے جو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے عشق کرنا، اور اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق میں انسان کا نیک اعمال کو انجام دینا، یہ کیا ہے؟ یہ عرفان عملی ہے جو قرآن و سنت میں بیان کیا ہے۔ یا توکل، رضا اور تسلیم سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں یا روایات ہیں، یہ کسے بیان کر رہی ہیں؟ یہ عرفان عملی کو تو بیان کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں بے شمار ایسی آیات اور روایات اور موضوعات جو عرفان عملی سے متعلق ہیں، یہ آپ کو نظر آ جائیں گے قرآن و سنت میں۔ اور یہاں بھی اس مطالب کے عرفان عملی کے حاشیے میں یہاں بہت ساری روایات کا حوالہ نیچے دیا گیا ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے بیانات کو دیکھ لیں، ان کی دعاؤں کو دیکھ لیں، ان کے جو فرامین ہیں ان کو دیکھ لیں، تو آپ کو ان تمام بیانات، دعاؤں اور مناجات میں بے شمار عرفان نظری اور عرفان عملی کے نمونے نظر آ جائیں گے۔ اب یہاں بعض افراد ایسے ہیں جو افراط و تفریط کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ان آیات و روایات سے جب وہ رجوع کرتے ہیں تو یا افراط کا شکار ہو جاتے ہیں یا تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پہلا گروہ جو تفریط کا شکار ہوتا ہے
تو یہ تفرید کا شکار ہوئے لوگ تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ ان آیات اور روایات کو نہایت ہی سادہ معانی کے اوپر حمل کرتے ہیں، اور ان آیات اور روایات میں جو عالی ترین مضامین پائے جاتے ہیں ان عالی ترین مضامین کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ خداوند متعال کے بارے میں بھی ان کی نظریہ جو ہے وہ بس اوقات ایسے نظریات ہیں کہ جنہیں حقیقت اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے۔ مثلا وہ خداوند متعال کے حالات کے بارے میں جو ہے وہ تغیر و تبدل کے قائل ہیں کہ خداوند متعال کے حالات بھی تبدیل ہو رہے ہیں، یہ خداوند متعال جو ہے وہ جب نزول اور صعود کرے گا تو وہ جسمانی نزول و صعود کرے گا، یعنی آسمان سے نیچے نازل ہوگا ایک جسم کی حیثیت میں، اور پھر اس جسم کی حیثیت میں آسمان کی طرف صعود کرے گا، جبکہ اسلامی تعلیمات اس بات کی تائید نہیں کرتی ہیں، اس بات کا انکار کرتی ہیں، معارف اسلامی اور عرفان حقیقی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ جو تفرید کا قائل ہے، یہ گروہ گوناگون ایسے معاشرتی عوامل اور معاشرتی نظریات کے جو باہر سے داخل ہوئے ہیں ان نظریات کی مدد سے یہ ایسے عقائد کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ جو عقائد قرآن و سنت سے ماخوذ نہیں ہیں، ایسے نظریات کو قبول کر لیتے ہیں جو واضح طور پر نص سے قرآن و سنت کے مخالف ہیں۔ بس انہوں نے ایک طرف تو خود سے آداب اور رسومات کو اختراع کیا اور ان آداب و رسومات مخترعہ پر وہ لوگ عمل کر رہے ہیں، یا غیر اسلامی فرقوں سے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے وہاں سے کچھ چیزوں کو اخذ کرتے ہیں اور اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف بعض عارف واصل جو افراد ہیں کہ جن سے تکالیف شرعیہ کے سقوط کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ حقیقت میں قرآن و سنت یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک انسان خداوند متعال تک پہنچے، اور جب ایک انسان خداوند متعال تک پہنچ جاتا ہے، عارف کامل بن جاتا ہے، واصل باللہ ہو جاتا ہے، تو اللہ سے وصل ہونے کے بعد اب اسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب جو ہے وہ اب نیچے والے افراد کے لیے ہیں اور اس کا لیول اور مرتبہ اوپر ہو چکا ہے، یہ واصل ہو چکا ہے۔ اس نظریے کے اور عقیدے کے اور آئیڈیالوجی کے جواب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے بھی بڑھ کے عرفان کے قائل ہو گئے۔ ان ہستیوں نے تو اپنی زندگی ظاہری کے آخری لمحات تک وظائف الہیہ کو انجام دیا کہ حضرت سید الاوصیاء مسلح عبادت پر ان کے سر پر شمشیر نہیں لگی تھی، تلوار نہیں لگی تھی، اور انہوں نے فزت ورب الکعبہ نہیں کہا تھا، اور وہ روزے کی حالت میں نہیں تھے، اور اس کے بعد جب تک ان کی شہادت نہیں ہوئی کیا وہ نماز اور روزے سے غافل رہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ تو ہم حضرت سید الاوصیاء اور حضرت خاتم الانبیاء سے کیسے خود کو افضل قرار دے سکتے ہیں؟ البتہ یہاں بعض لوگ جو ہیں وہ عرفاء اور صوفیوں پر حسن ظن رکھتے ہیں اور ان کے مطالب کی تعویل کرتے ہیں۔ آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ ہم یہاں انصاف سے کام لیں گے، پس وہ افراد کے جو عرفانی ہیں اور عرفانی شخصیات ہیں، انہوں نے بیانات کیے ہیں، انہوں نے کتابیں تحریر کی ہیں، ہمیں آنکھیں بند کر کے، اپنے کانوں کو بند کر کے ان کی تائید نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم نے ان کے مطالب کا جائزہ لینا ہے، اور ہم نے افراد سے بھی کام نہیں لینا ہے۔ یعنی اعتراض کے حق کو تسلیم کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ نا پختہ ہم قضاوت شروع کر دیں، ہم متعصبانہ اور غیر منصفانہ اظہارات کریں ان کے بیانات کے بارے میں اور ان کے طرز عمل کے بارے میں، اور انہیں قبول نہ کریں، انہیں ٹھکرا دیں، اور ہمارا ٹھکرانا تعصب پر مشتمل ہو، غیر منصفانہ ہمارا رویہ ہو، بلکہ مثبت اور قابل قدر انداز میں ہمیں ان کے نظریات کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے اور راہ اعتدال کو اپنانا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ ہم نے عدل و انصاف کے دامن کو تھامنا ہے، اور یہ نہایت ہی ضروری ہے، اور بلا وجہ کی جو افراط اور تفریط ہے، بدبینی ہے، اس بدبینی کو بھی ہم نے اپنے قریب نہیں آنے دینا، اور پھر خداوند متعال سے ہمیں مدد کا مطالبہ کرنا ہے کہ خداوند متعال ہی ہماری تائید اور مدد کرے تاکہ ہم اس حقیقی عرفان تک پہنچ سکیں جو عرفان اسلام کی روح ہے، اسلام کا مغز ہے،
اور اسلام کا حقیقت جو عرفان ہے ہم اس عرفان تک پہنچیں جو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے ہمیں عدل و انصاف کا دامن تھامتے ہوئے تحقیق کرنا ہے، اور پھر خداوند متعال سے بھی نصرت اور مدد کا تقاضا کرنا ہے، اور تمام وہ نظریات اور آئیڈیالوجی جو غلط ہے اس کو رد کرنا ہے۔ لہٰذا آخری ٹاپک اس پہلی فصل کا رہ گیا، جسے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں خالص عرفان اسلامی کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام الرعوف امام علی ابن موسیٰ رضا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔